اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں مسئلہ بیان ہو رہا ہے ایسی عورتیں جن کو طلاق ہو جائے، طلاق ہونے کے بعد اگر وہ آگے رشتہ کرنا چاہتی ہیں، شادی کرنا چاہتی ہیں، اپنا نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو نکاح کرنے دو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پچھلے خاوند کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں تو ان کو کرنے دیں، اگر وہ آگے کہیں کرنا چاہتی ہے تو ان کو کرنے دیں۔ مقصد کیا ہے؟ اگر 2 طلاقیں ہو گئی، رجوع کا حق تھا، عدت کے اندر رجوع ہو سکتا تھا لیکن خاوند نے نہیں کیا، اب نکاح کے بغیر وہ واپس کیونکہ نہیں آ سکتی، تو اس کا حل یہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہے اپنے پہلے والے خاوند سے تو پھر اس کو کرنے کی اجازت دے دو۔ اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو پھر بھی اگر وہ آگے اس کو کوئی رشتہ مل رہا ہے، آگے اچھا سا رشتہ ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو تم نکاح کرنے دو، اس کو جو ہے وہ بٹھا کر جو ہے وہ اپنی انا کا مسئلہ نہ بناؤ۔ یہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی مدت کو مکمل کر لیں۔ یہ آیت جو ہے حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، ان کی بہن کے ساتھ نکاح ہوا تھا حضرت عاصم کا، عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ بہت بڑے صحابی اور اچھے صحابی ہے۔ حضرت عاصم کا جب نکاح ہو گیا حضرت ماکل کی بہن کے ساتھ تو حضرت عاصم کی کسی بات پر جو ہے وہ انہوں نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد جو ہے وہ عدت بھی گزر گئی، تو انہوں نے حضرت ماکل کو کہا کہ آپ جو ہے مجھے اپنی بہن سے دوبارہ نکاح کرا دیں۔ تو حضرت ماکل نے قسم اٹھا لی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اب تمہارے ساتھ تو کم سے کم اپنی بہن کا نکاح نہیں کروں گا، تم نے طلاق دے دی ہے، کسی اور کے ساتھ کر دوں تو کر دوں۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ بیان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ماکل کو جب اس آیت کا پتہ چلا تو وہ روتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، کیونکہ میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ عاصم کے ساتھ نہیں کروں گا، فلہٰذا اب میں اپنی قسم کو توڑتا ہوں، میں قسم کا کفارہ دے دوں گا اور میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح عاصم کے ساتھ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے دور میں ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں، صرف اور صرف اسی وجہ سے انا کی بھیٹ چڑھ کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے ان کا ایک رشتہ ختم ہو گیا ہے تو بجائے دوسری جگہ کرنے کے ہم کہتے ہیں جی اب کیونکہ اس نے کر لیا ہے تو فلہٰذا اب کہاں کریں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ مردوں کا بھی یہی مسئلہ ہے اور عورتوں کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ حالانکہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے معاشرے کے اندر جو گناہ کو ختم کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ ہم نے نکاح کو مہنگا سے مہنگا ترین کر دیا ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ زنا جتنا آسان ہو سکتا تھا اس سے زیادہ آسان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی بات یہ بھی ہے کہ اگر جس وقت تک وہ عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اب وہ نکاح کرنا چاہتی ہے لیکن آپ اس کو نہیں کر رہے، اب وہ جتنا گناہ وہ کرے گی وہ کس کے ذمہ جائے گا؟ وہ تو ظاہر ہے ہمارے کھاتے کے اندر پڑ گیا۔ جس بندے نے نکاح کو روک رکھا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، جو نہیں نکاح کرنے دیتا، تو پھر کیا جتنی عورت سے غلطی ہو رہی ہے تو اگر عورت گناہ گار ہے تو اس کے نکاح نہ کرنے والا بھی تو ساتھ گناہ گار ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ تو عام چیز چل رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان عورتوں کو طلاق ہو جائے اور وہ اپنی مدت مکمل کر لے، وہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی 3 مہینے کی، تو فلا تعضلوهن، میں اے عورت کے وارثو، ان ينكحن ازواجهن، اگر وہ اپنے تجویز کردہ بندے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کا نکاح کر دو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائے، اگر دونوں خاندار مل کے بیٹھ جائے اور دونوں رشتہ جو ہے وہ اچھا مل جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کسی کو آڑ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ چپ کر کے اس کا نکاح آگے کر دے۔ فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا یہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے،
یہ اس شخص کو نصیحت ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر اسے پتہ ہے یار میں نے رب سے ملنا ہے، تو رب پوچھ لے ہاں بھی بتا اپنی بیٹی کا نکاح کیوں نہیں کیا تھا، بتا اپنی بہن کا نکاح کیوں نہ کیا. میں جسے قیامت کے دن پر ایمان ہے تو پھر وہ چپ کر کے جہاں رشتہ اچھا ملتا ہے چپ کر کے نکاح کر دے، گھر پر بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ عام رواج ہے، ہم کہتے جی بس اب ایک بار کر دیا، 2 بار کر دیا، 3 بار کر دیا، 4 بار کر دیا، اب کتنی بار کریں. اللہ کے بندے دیکھیں یاد رکھیں، جب ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ نکاح ہی ہے واحد ایک چیز ہے جو بیماری کو ختم کرتا ہے، جو آپ کے معاشرے کو صاف ستھرا بنا سکتا ہے، پھر اس کے اندر آڑ بھی تو ہم خود ہی بن رہے ہیں. ہندو کیونکہ دوسرا نکاح نہیں کرتے، اب وہی چیز وہی بیماری ہمارے اندر آ گئی. ہم نے کہا کیونکہ ہم نے بھی نہیں کرنا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے، ایک صحابی رسول ہے، صحابیہ ہیں، ان کے خاوند جو ہے وہ جنگ کے اندر شہید ہو گئے. جب ان کو پتہ چلا کہ خاوند شہید ہو گئے ہیں، عدت گزاری، عدت گزارنے کے اگلے دن ہی اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا ابھی بات یہ ہے کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے، عدت مکمل ہو چکی ہے، اب کوئی اچھا سا بندہ دیکھ کر میرا نکاح اس سے کروا دو. کیوں؟ کیونکہ وہ میرا خرچہ اٹھائے گا، وہ میری کفالت کرے گا. کیونکہ جب زہر گندا ہو نا تو پھر سوچ بھی گندی آ کے ہم نے تو نکاح کو بھی گندا بنا دیا ہے. ہم تو نکاح کو سمجھتے صرف اور صرف صحبت کا نام ہے، حالانکہ نکاح کیا ہے. جب عورت کسی کے حق کے اندر آ گئی تو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جب وہ کسی کے حق میں آ جاتی ہے تو اس کا خرچہ اٹھانا مرد کے ذمہ ہو جاتا ہے. اس کا خرچہ اٹھائے گا، اس کو مکان لے کے دے گا، اس کو کپڑے لے کے دے گا، اس کا سارا خرچہ تو اس نے اٹھانا ہے. نکاح عورت کی کفالت کرنے کا نام ہے، نہ کہ اس کو استعمال کرنے کا نام تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو قیامت کے دن کو مانتا ہے پھر وہ اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا، جو بھی ہے اس کا نکاح کرے. ٹھیک ہے جی. ذالکم ازکا لکم واطہر. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے بہت صاف اور ستھرا بیان ہے. واطہر، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ بات ہے. کیا کرو؟ جہاں رشتہ ملتا ہے، اچھا ملتا ہے، اپنی بہن بیٹی کا نکاح کر دو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کیونکہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. رب جانتا ہے کہ اگر یہ بیٹھی رہی تو کیا کرے گی. رب جانتا ہے کہ اگر تم نے بٹھائی رکھا تو تم پر کیا کیا مصیبتیں نازل ہوں گی. خدا نہ خواستہ اس نے کوئی قدم اٹھا لیا تو بدنامی ہو گئی. اگر اس نے کوئی قدم اٹھایا تو پورا کا پورا خاندان کا بیڑا غرق ہو گیا. کیا کرو گے؟ فرمائیے رب بھی بہتر جانتا ہے. اس لیے جہاں پہ جو بھی بیٹھا ہے اچھا رشتہ ملتا ہے، اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا فوراً سے پہلے نکاح کر دو. ٹھیک ہے. آگے دودھ پلانے کا ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں. تو اس سے پہلے ایک مسئلے کو سمجھ لیں. عورت اگر بیٹھی ہے مرد کے حق کے اندر تو عورت پر دودھ پلانا واجب ہے. ٹھیک ہے. عورت پر دودھ پلانا واجب ہے، شرط ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کو کہیں اور سے اسے پلانے کی قدرت نہ ہو. تو پھر عورت جو ہے وہ اگر اس کے نکاح میں بیٹھی ہے تو وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے. اگر عورت شوہر کے نکاح میں نہیں ہے اور اس کی عدت بھی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اب وہ ایک اپنا الگ ایک اس طرح تعلق ہے، یعنی اس کے لیے وہ اجنبی ہے شوہر کے لیے. اب اگر وہ اس کے بچے کے لیے کہتی ہے کہ جی میں نے تمہارے بچے کو دودھ نہیں پلانا کیونکہ اب تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں ہے، نکاح بھی ختم ہو چکا ہے اور عدت بھی ختم ہو چکی ہے، اب کیونکہ اولاد تیری ہے، رشتہ تمہارا ختم ہو چکا ہے، اب میں نے اس کو دودھ نہیں پلانا. اگر تم دودھ پلوانا چاہتے ہو تو میں اس کے پیسے لوں گی. تو وہ عورت پیسے لینا چاہے تو لے سکتی ہے، اور مرد پر واجب ہے کہ وہ اس کو کیا کرے، اسے پیسے، اسے خرچہ دے کر جو ہے وہ اس کو اپنے بچے کو دودھ پلوائے. تو مسئلہ سمجھ آ گیا. عدت اگر نکاح میں بیٹھی ہے تو دودھ پلانا واجب ہے. اگر نکاح میں نہیں ہے، خدا نہ خاصہ گھر اجڑ گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر وہ عورت خرچہ لینا چاہے تو خرچہ لے سکتی ہے. اب مسئلے کو آگے دیکھیں جی. قرآن کی مجید کیا آیت ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. ماؤں کے لیے یہ ضروری ہے کیا کریں کہ وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں مکمل 2 سال تک. ہے جی؟ کب تک؟ 2 سال. آج کہتے نہیں، کہتے جی پہلے عورتیں دودھ پلاتی تھی نا تو کوئی بات ہوتی تو وہ مائیں کہہ دیتی تھی، کہتے میں تو اپنا دودھ نہیں بخشنا. ٹھیک ہے جی. اب آگے سے اب کیونکہ ڈبہ سسٹم آ گیا ہے تو اب آگے سے ماں کہہ بھی سی نا کہ میں نے تجھے اپنا دودھ نہیں بخشنا. وہ کہہ سکتا ہے کہ ماں تو نے مجھے پلایا کون ہے؟ تو نے مجھے ڈبے کا پلایا ہوا ہے. اب تو یہ عورت تانا بھی نہیں دے سکتی ہے کہ تو نے مجھے پلایا ڈبے کا ہے، تو نے کون سا مجھے اپنا پلایا ہے. ہاں، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، آپ جنگ کے اندر کھڑی ہوئی ہیں اور 4 آپ کے بیٹے ہیں، چاروں کو سائڈ پہ کھڑے ہو کے کہا اگر تمہارے جیتے جی میرے نبی کو ایک آنچ بھی آ گئی تو خدا کی قسم میں چاروں کو اپنا دودھ نہیں معاف کروں.
لہٰذا تم میں ہمارا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مائیں 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائے، ٹھیک ہے. ہاں یاد رکھے 2 سال تک دودھ پلانا جو ہے جائز ہے. اس سے کم سے بھی اگر ہو سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 2 سال سے زیادہ سے زیادہ 6 مہینے اور پلا سکتے ہیں، تو پلانا جائز تو نہیں ہے. لیکن اگر کوئی 2.5 مہینے اگلے پلا دیتا ہے، اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے 2.5 سال تک پلاتی ہے، تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، یعنی وہ اس کی ماں بن جائے گی. اگرچہ 2 سال تک پلانا ضروری ہے، اس سے آگے پلانا ضروری نہیں ہے. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، فرمایا یہ حکم اس شخص کے لیے ہے، ان کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت یعنی دودھ پلانے کی جو مدت پوری کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے کہ 2 سال کم سے کم اپنے بچے کو دودھ پلائے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. اب دیکھیں یہ عورتوں کے لیے کتنا بڑا احسان ہے. فرمایا کہ جس شخص کا بچہ ہے رزقہن وکسوتہن، عورت کا کھانا بھی اس مرد کے ذمہ ہے، وکسوتہن بالمعروف، اور اچھا کپڑا بھی اس مرد کے ذمہ ہے. جب تک وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کا کھانا بھی وہ مرد نے اٹھانا ہے، اور اگر اس کے جو کپڑے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی مرد کے ذمہ ہے. عورت کو اتنا کہا گیا کہ تو بچے کو دودھ پلا، کھانا پینا اور اپنا جو کچھ بھی سارا کچھ ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ لگا رکھا ہے، ٹھیک ہے جی. لا تکلف نفس الا وسعها. اب ذرا اس مسئلے کو بھی دیکھیں. پہلے تو کہا کہ مرد خرچہ سارا کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے. لیکن پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کسی بھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی. بندہ 20,000 کما رہا ہے، اس سے 40,000 کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی. بندہ امیر ہے تو بے شک جتنا مرضی خرچہ دیتا جائے، لیکن اگر بندہ غریب ہے تو اس سے اتنا ہی خرچہ لیا جائے گا. عورت کو اتنا خرچہ دے گا جتنا وہ دے سکتا ہے. آج کل تو جس طرح ہمارے عدالتوں کے اندر جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، بندہ دہاڑی لگاتا ہے، اس پر جناب کیس بنا ہوا ہے 6 لاکھ روپے کا، خرچہ بنا ہوا ہے 10 لاکھ روپے کا. تو اب مجھے آپ بتائیں کہ ایک بندہ اتنی طاقت ہی نہیں رکھتا، اس پر جو ہے اتنا بوجھ تو ڈال دیا گیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، آپ بیٹھے ہوئے تھے سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد، کسی نے دیکھا تو آپ رو رہے تھے. تو عادت ہوتی ہے لوگوں کی بات کر دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا مولا علی کو کہا، کہنے لگے علی بیوی کی خاطر رو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں بیوی کی خاطر ہی رو رہا ہوں. کہا جی کیوں؟ مرد بلا بیوی کی خاطر روتا ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں، شادی سے لے کر وصال کے دن تک شہزادی کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا ایک دن بھی اس نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ جناب مجھے فلاں چیز چاہیے اور وہ لا کے دے دے. جو لا کے دیا چپ کر کے کھا لیا، نہیں بھی لا کے دیا تو چپ کر کے آرام سے بیٹھ گئی ہے. ایک مرتبہ مولا علی نے آ کے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بتایا، کہا بابا جان کے پاس جناب لونڈیاں آئی ہیں، آپ چلی جائیں، انہیں کہیں حضور ایک لونڈی ہمیں دے دے، گھر کے کاموں میں کام آ جائے گی اور آپ کے کام بھی تھوڑے سے آسان ہو جائیں گے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا گئیں، چپ کر کے جا کے بیٹھی اور چپ کر کے بیٹھ کے واپس آ گئی. مولا علی نے فرمایا کیا بنا؟ کہا جی کیا بات کرتی، میں جب گئی ہوں مجھے شرم آ گئی، چپ کر کے واپس آ گئی ہوں. یار کیسی بات ہے یار. آج دیکھیں نا یہ کتنی بات کی گئی. فرمایا جتنی مرد کی استطاعت ہے عورت پر اتنا ہی حق ہے، اتنا خرچہ مانگ لے. یعنی کیوں کہا گیا؟ فرمایا کم سے کم اپنے خاوند کو دیکھ تو لے، تیرا خاوند کماتا کتنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، سادی زبان کے اندر نا ایک لفظ ہوتا ہے گن. گن سمجھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ یعنی چنگی بات. کسی کی چنگائی ہو نا بندہ یاد کر بیٹھتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے نا، جب بھی کوئی کھانا آتا، کوئی چیز آتی تو آقا علیہ السلام فرماتے یہ اس میں سے جو حصہ ہے نا یہ خدیجہ کی فلانی سہیلی کو دے آؤ، یہ خدیجہ کی فلانی چیز کو دے دو، فلانی سہیلی کو دے دو، یہ کپڑا خدیجہ کی فلانی سہیلی کو دے دو. اما عائشہ صدیقہ کہتے مجھے نا بڑا رشک آتا تھا کہ یار کمال کی بات ہے کہ ہم موجود ہے، زندہ ہے، اس کے باوجود حضور خدیجہ کو یاد کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک بار میں نے کہہ دیا حضور وہ تو بوڑھی خاتون تھی، 15 سال تو آپ سے بڑی تھی اور 2 مرتبہ بیوہ بھی ہو چکی تھیں، اب بھی آپ اسی کو بار بار یاد کرتے، حالانکہ آپ کے پاس جوان اور کنواری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیوی عطا فرمائی ہے. اشارہ تو اپنی طرف تھا. تو اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ جب میں نے یہ بات کی نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گیا. آپ نے فرمایا عائشہ خدیجہ تھی. میں تجھے کیا پتا کہ وہ کون تھی؟ میں جب سارے مکے والوں نے مجھے چھوڑ دیا واحد خاتون تھی جس نے مجھے آ کے تسلی اور حوصلہ دیا، کہا حضور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رب کرم فرما دے گا.
یہ بخاری میرے سامنے پڑھی ہے، میں نے اسی لیے آج لفظ منگوائے دیکھنے کے لیے، وہ یہ منگوائی تھی کہ اس کیا ہے. جب آقا علیہ السلام نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، فرمایا خدیجہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اتنا بھار جو میرے ذمہ آ گیا ہے نبوت کا اور پوری امت میرے ذمہ لگا دی گئی ہے، میں کیسے اس کو اٹھاؤں گا. تو حضرت خدیجہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقدر الضیف وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. سبحان اللہ. آپ فرماتے حضور پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ہمت بھی عطا فرمائے گا. آپ تو یتیموں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہے. وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ. یا رسول اللہ پورے معاشرے کے اندر کوئی بھی حق بات نہیں کرتا، آپ ہی تو سچی بات کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. عائشہ جب کسی نے بھی مجھے نہیں مانا تھا نا، تب یہ خدیجہ تھی جو مجھے حوصلے دیا کرتی تھی. وہ جو مجھ سے 15 سال بڑی تھی، 60 سال کی عمر کے اندر پہاڑ کے اوپر چڑھ کے کھانا وہ جا کے پہنچا کے آتی تھی. عورت صرف حوصلہ ہی مرد کو دے دینا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خیر ہے آج دہاڑی نہیں لگی، کل پھر کھا لیں گے، کی ہویا؟ تو بندہ پہاڑ اپنے مونڈے پہ رکھ لیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صرف عورت حوصلہ دے دے بندے کو اتنا. اور ہمارے ہاں تو پھر رواج ہے نا، پٹی پہلے تیار ہوتی ہے، وہ جناب پہ گلی کر کے رکھی ہوتی ہے، بندہ گھر وڑا نہیں، پٹی ٹھا لگ کے جناب متھے پہ لگتی ہے. سارے ایک ہی جملہ ہے، میں تیرے نال پھنس گئی ہے، میرے پاس گورنر رشتے آ رہے ہیں، جس سے آپ پوچھ کے دیکھیں ایک ہی جملہ کریں، میں تو تیرے نال ہی پھنسی ہیں. بس ایسا لگتا ہے جیسے ساری بابا فرید کی نسل ہے، بس ہم ہی ویلے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا جی. تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ روتا کیوں ہوں؟ فرمایا ساری زندگی جتنا بھی اس نے عرصہ میرے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا نے گزارا ہے، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا علی فلانی چیز کھانی ہے، لا کے دے دی ہے، چپ کر کے کھا لی ہے. نہیں ملی تو قرآن مجید کی وہ آیت نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. سبحان اللہ. میں یہ تو وہ گھر والے ہیں جو اگر مل جائے تو چپ کر کے کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو چپ کر کے اللہ کی رضا مان کے آرام سے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تضار والدۃ بوالدہا ولا مولود لہ بوالدہ. بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف دی جائے گی نہ باپ کو تکلیف دی جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. باپ پر زیادہ خرچہ بھی نہیں ڈالا جائے گا. باپ سے ساری زندگی خرچہ لے لیتے عدالتوں کے اندر جا کے، اور ملنے کتنی دیر دیتے ہیں؟ صرف 1 گھنٹہ. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اما حضور بچے عدالت لے کے جاتی ہے، صرف 1 گھنٹہ ملتے ہیں اور بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا باپ ہے، اور ساری زندگی خرچہ اسی سے لیتے رہتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ابھی بیچاری مظلوم ہی یہی ہے، حق تو اسی کا مارا جا رہا ہے. جس نے ساری زندگی عدالت کے اندر جس نے خرچہ بھرا ہے، کیا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس جو اولاد کی خاطر ساری زندگی عدالت میں جا کے خرچہ بھر رہا ہے، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میری اولاد کیسے گزارا کر رہی ہے، اور اولاد کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ ہمارا ابا جو ہمارا خرچے بھر رہا ہے. تو عدالت بھی تو کم سے کم چارج کا کام کرے نا. اگر باپ سے خرچہ لے رہی ہے تو باپ کو ملنے کے لیے ٹائم بھی تو ساتھ دے نا. وعلی الوارث مثل ذلک. اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو جس کے ذمے بچہ لگا تھا اس عورت کا خرچہ بھی پھر اسی کے ذمے ہوگا. جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے وہ اس کا خرچہ بھی ادا کرتا رہے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. میں کہ اگر وہ دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں میاں بیوی دونوں مل کے کہ اب بچے کو دودھ پلانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ماشاءاللہ تگڑا ہو چکا ہے، تو فلا جناح علیہما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دونوں پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. ہاں 2 سال دودھ ضرور پلائیں، لیکن اگر اس سے پہلے چھڑوانا چاہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اب ضرورت نہیں ہے، تو بے شک دودھ چھڑوانا چاہیں تو چھڑوا سکتے ہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ. اور اگر تم دودھ پلانے کے لیے کوئی اور عورت کو رکھنا چاہتے ہو تو فلا جناح علیکم، تم پر وہ گناہ بھی نہیں ہے. یہ پچھلے دور کے اندر ہوتا تھا، وہ دودھ پلانے کے لیے جو ہے وہ کرائے پر عورتیں رکھ لی جاتی تھیں. اذا سلمتم، جب تم انہیں پیسے ان کے ساتھ مقرر کر لو کہ تو بھی ہمارے بچے کو دودھ پلا دے، ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے یا اتنی چیزیں دیں گے. ما آتیتم بالمعروف، پھر جو تمہارا مقرر ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ پھر اچھے طریقے سے ادا کر دو. ہاں جب تمہارے بچے کو اس نے دودھ پلایا ہے تو پھر اس کے پیسے یا جو بھی چیز تمہاری مقرر ہوئی ہے اس کو دے دو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو رب دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.